السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیپٹن ولاگس کی اس نئی سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ویلکم، ہاردک سواگت۔ دوستو، میں نے اس سے پہلے بھی کئی اسلامک ٹاپک پر ویڈیوز بنائی تھی جن کے بارے میں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں یا پھیلائے جاتے ہیں، اور ان سب کا پورا کلیریفیکیشن دیتے ہوئے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک ٹاپک کو سمجھایا گیا تھا اور مسکنسیپشن کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک مکمل سیریز بنائی گئی تھی جس میں ٹوٹل 10 ٹاپک تھے اور جن کو 40 ویڈیو میں کور کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے اب تک اسے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے، میں یہاں اوپر بھی لنک دے رہا ہوں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک دے دوں گا۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ یہاں کچھ مہینوں سے انڈیا میں ایک نئی موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، یا سازش کہہ لیجئے، جس کا کام ہے اسلام کے بارے میں جھوٹی، آدھی ادھوری اور غلط معلومات پھیلا کر ہندوؤں کو دھوکہ دینا اور ہندو مسلمز کے بیچ میں آپس میں نفرت پھیلانا، اور اس دیش کی گنگا جمنا تہذیب کو، اس دیش کو کمزور کرنا۔ یہ لوگ دیش کے غدار ہیں اور ان میں کچھ پاکستانی کرسچنز بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سو کالڈ ایکس مسلم موومنٹ کی۔ ان میں سے کئی لوگوں کو شاید آپ نے بھی یوٹیوب پر دیکھا ہوگا۔ جھوٹ بول کر یا قرآن اور حدیث کو غلط طرح سے کوٹ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ اور کئی موومنٹس اس گندے کام کو لے کر اٹھے ہیں، پھر بہت جلد ہی ان کا جھوٹ سب پر کھل جاتا ہے اور لوگوں کو ان کی حقیقت جب پتہ چل جاتی ہے تو یہ موومنٹ اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ موومنٹ بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گی۔ ان میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور وہ مسلم بھی شامل ہیں جن کو اسلام کا کچھ خاص علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ انہی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور جن کو ٹرین کیا گیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ سو کالڈ ایکس مسلم تھوڑے سے پیسوں کی خاطر آدھی ادھوری معلومات بلکہ کئی جگہ جھوٹ کا سہارا لے کر اسلام پر نکتہ چینی کر کے آپ جیسے بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ شارٹ کٹ میں پی کے حساب سے اگر بولیں تو ای سب سسورا سو کالڈ مسلم، ای سب رانگ نمبر ہے۔ تو اس سیریز کے بنانے کا مقصد ان سب لوگوں کو ایکسپوز کرنا جو اس موومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان سب پوائنٹس پر بات کر کے ایکسپلین کرنا جو پوائنٹس ان لوگوں نے اسلام کے خلاف اٹھائے ہیں، اور عام لوگوں کو بیوقوف بننے سے بچانا ہے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 1400 سالوں سے پوری مضبوطی سے، پوری آب و تاب سے کھڑا ہوا ہے، وہ سورج کی طرح روشن ہے، اسے کسی ڈیفینڈر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ایکس مسلم جیسی شر البریہ مخلوق پر اپنا وقت ضائع کروں۔ بلکہ یہ سیریز اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ عام لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے اور وہ خود اپنے دماغ کا استعمال کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، اور ان کم علم مسلمانوں کے لیے بھی ہے تاکہ ان کے علم میں اور ایمان میں اضافہ ہو اور وہ بھی اس طرح کے جھوٹ کا جواب دے سکیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان سو کالڈ ایکس مسلمز کو اس کام پر لگا دیا کہ قرآن اور حدیثوں میں ڈھونڈ کر غلطی نکالنے کی کوشش کرو، اور ان کے حساب سے ان کی کم علمی پر اگر کوئی غلطی نظر آئے تو پھر علماء اس کو اچھے سے ایکسپلین کر دیں، اور اس طرح جو علم عام مسلمانوں میں عام نہیں تھا وہ بھی عام ہو جائے۔ اور اسی ایکس مسلم موومنٹ کی وجہ سے عام ایمان والوں کا ایمان بھی بڑھا ہے اور علم بھی۔ اس موومنٹ کی وجہ سے نقصان خود انہی کا ہوا ہے اور ان لوگوں کو آگے پیچھے سے سپورٹ کرنے والوں کا۔ اسلام کا ذرا بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر خیر الماکرین والی آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس سیریز میں ان سارے ٹاپکس اور پوائنٹس پر بات ہوگی جن کے ذریعے یہ لوگ اپنے چینل پر یا کسی نیوز چینل پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے امام ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، شاید امام شافعی یا کوئی اور بڑی ہستی ہیں جن کے لاکھوں عقیدت مند ہیں۔ کوئی مسلمان جن کو اگر ان کے نام کا پتہ ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور ان کا نام بتانا، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول، میری کوئی بات اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو اسے اٹھا کر دیوار پر مار دو۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے اسلام کا ایک بیسک اور اسٹیبلشڈ پرنسپل سمجھیے کہ اسلام میں سب سے اوپر قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی بھی روایت قرآن سے سیدھے کھلے طور پر ٹکرائی تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی اوتھینٹک سورس سے ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔
کوئی وقت ضائع کیے بغیر ڈائریکٹ اس روایت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ روایت بخاری شریف کی ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبی روایت ہے، لیکن اسی روایت کے درمیان میں امام زہری نے، جو کہ ہم سب کے نزدیک ایک بہت مشہور اور قابل اعتماد محدث ہیں، ان کا ایک جملہ آ گیا ہے جو سیدھے سیدھے قرآن سے ٹکراتا ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ٹائم کے لیے وہی آنا بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے اتنے ڈپریشن میں چلے گئے کہ کئی مرتبہ آپ سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کر لیں۔ یہ جو روایت ہے یہ قرآن کریم کی ڈائریکٹ ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے، ڈائریکٹ ایک آیت کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرام قرار دے دیا اس کو قتل نہ کرو، اس میں دوسرے کی جان بھی ہے اور خود کی بھی۔ اس سے یہ حکم بھی سامنے آ گیا کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو جو چیز عام مسلمانوں کے لیے حرام ہو تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی زیادہ حرام ہوگی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی گناہ کے کرنے کا تصور بھی آئے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت غلط ہے، چاہے یہ روایت بخاری جیسی صحیح حدیث کی کتاب میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے یہ بات ہمیشہ سے انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن شریف ہی اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر کوئی روایت چاہے مسلم شریف یا بخاری شریف جیسی اوتھینٹک حدیث کی بک میں ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی دوسری حدیثوں کی بک میں کتنی ہی صحیح سند کے ساتھ کیوں نہ آئی ہو، اگر وہ روایت قرآن سے ٹکرائے گی تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ایسی روایات کو اصول حدیث میں معلل کہا جاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن سب سے ٹاپ پر ہے اور کسی سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح بھی ہے اور قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے کہ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں بغیر کسی عذر کے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ہی وقت میں ادا فرمایا، یعنی دونوں نمازوں کو جن کا وقت الگ الگ ہے، ظہر دوپہر میں ہوتی ہے اور عصر شام میں، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی وقت میں ادا کیا۔ اور اس روایت کو ذکر کرنے والے امام ترمذی آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت پر امت نے کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ حدیث بھی صحیح ہے، راوی بھی صحیح ہیں، عمل بھی خود حضور سے ثابت ہے، پھر بھی امت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ اسی طرح بات آتی ہے ضعیف حدیثوں کی، تو ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بھی ضعیف حدیث، اگر اس میں اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہے تو فوراً اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو فیبریکیٹڈ کہا جائے گا۔ ایسی حدیثوں کو اسلام کی ٹرم میں موضوع حدیث کہتے ہیں، یعنی بنائی ہوئی یا اپنی طرف سے گڑھی ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر کسی حدیث میں اللہ کی کسی صفات کو لے کر یا اللہ کی کسی قدرت کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کہی جا رہی ہے جو حضور کے شائن شان نہیں ہے، یا جس میں حضور کے معصوم ہونے والی صفت پر تھوڑا بھی دھکا لگ رہا ہو، تو ایسی حدیثوں کو موضوع حدیث کہا جائے گا، اور ایسی حدیثوں کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ان ضعیف حدیثوں کو بھی خارج کر دیا جائے گا جن میں صحابہ امہات المومنین کی رسپیکٹ میں کمی آتی ہو، ان کے مرتبے کے خلاف ہو۔ ایسی تمام ضعیف حدیثوں کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بیسک باتیں اور اصول ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول اور ضابطہ ہے، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محدثین یعنی جن لوگوں نے حدیثیں جمع فرمائی ہیں اور امت کے سامنے علم حدیث کو پیش کیا ہے، ان میں، اور مورخین یعنی کہ ہسٹورینز، جن لوگوں نے علم تاریخ کو انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا نہیں بلکہ کافی فرق ہے۔ محدثین نے حدیثوں کو جب جمع کیا ہے تو کرتے وقت بہت احتیاط کیا ہے اور بڑی تحقیق کے بعد ایک ایک حدیث کو پیش کیا ہے۔ صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، پھر صحیح اور ضعیف میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، ان کی بھی الگ الگ ڈیٹیلز ہیں، ان سب کو الگ الگ کیا ہے۔ پھر ہر حدیث کی شرح بھی لکھ دی گئی ہے کہ کس حدیث سے کیا مطلب لیا جائے گا، کیا مطلب نہیں لیا جائے گا، اور اگر دو صحیح حدیثوں میں اختلاف ہے تو اختلاف کیوں ہے اور کیا ہے، ہر چیز بالکل واضح کر دی گئی ہے، کھول کھول کر رکھ دی گئی ہے۔
یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ لیکن دوسری طرف ہسٹورینز، جن کو ہم مورخین کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو حدیثیں لی ہیں ان میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا ہے جو محدثین نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے جو حدیثیں ملی ہیں اسے لے لی، جہاں سے ملی وہاں سے لے لی، جس سے ملی اس سے لے لی، بغیر کسی اوتھینٹیکیشن کے اپنی کتاب میں لکھ لی۔ اور زیادہ تر مورخین کی کتابوں میں جو حدیثیں لی گئی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور اسی لیے ان کو محدثین نہیں کہا جاتا، ان کو مورخین کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اخباری، یعنی سنا اور لکھ مارا۔ ان میں سے کچھ کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، طبقات الکبریٰ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ تاریخی کتابیں ہیں جن میں ضعیف حدیثیں بھر بھر کر مل جائے گی۔ ان میں ضعیف سے ضعیف راوی بھی مل جائیں گے۔ تاریخ طبری، جس کو بہت زیادہ اوتھینٹک بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں امام طبری خود اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ غور کیجئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جو روایتیں لکھی ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے، بس جیسی مجھے ملی میں نے لکھ دی۔ میں نے چیک نہیں کیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جیسے مجھے ملا وہ میں نے پیش کر دیا۔ اب بعد والے آئیں اور اس کی تحقیق کریں۔ اب لکھنے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جو روایت میں نے لکھی ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، پر اسلام دشمن لوگوں کی یہ ڈس آنیسٹی کا ثبوت ہے کہ اسی کتاب میں سے روایت لے کر اس کو صحیح حدیث کے طور پر پیش کر کے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بات امام طبری کی کتاب میں بھی ایسی آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کی طرف یا امہات المومنین کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جاتی ہے جو حضور کی شان شان نہیں ہے یا صحابہ کی شان شان نہیں ہے، تو ایسی کسی بھی روایت کو فوراً خارج کر دیا جائے گا بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ مسلمانوں کے نزدیک ان جیسی روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ۔ دوستوں، یہ سب بات میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے آنے والی ٹاپکس پر جب بات ہوگی تو ان سب بیسک پرنسپلز کو سامنے رکھ کر بات ہوگی، تاکہ کوئی چوزا کسی ضعیف حدیث کو بہانہ بنا کر بات کو لمبی نہ کھینچ سکے۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک تو علم ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اسی طرح کی ضعیف روایتیں یہاں وہاں سے اٹھا کر آ جاتے ہیں، اور کتنا بھی سمجھاؤ گھوم گھوم کر وہ ان کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹک جاتی ہے، کیونکہ ان کو نہ اس کے آگے کا کچھ علم ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے کا۔ علم حدیث کے اصول اور ضوابط تو دور کی بات ہے۔ میں کوئی حافظ، عالم یا مفتی نہیں ہوں، ان سب کا مرتبہ اور علم مجھ سے بہت بہت بڑا ہوا ہے۔ اسلام کو اور ڈیٹیل میں اگر سمجھنا ہے تو کسی عالم یا مفتی یا کسی ایسے اسکالر سے رابطہ کرنا ہوگا آپ کو، جو ہر بات کو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا سکے۔ یہ ایکس مسلم جن کو خود کا ہی نہیں پتا کہ یہ جہالت کی کتنی نیچلی گہرائی میں گرے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اسلام کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ویسے بھی ایکس مسلم اصل میں کون ہے، یا صحیح میں وہ پہلے مسلمان تھے بھی یا نہیں، اس پر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ اب تک آپ کو جو انفارمیشن کالڈ ایکس مسلم سے ملی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آدھی ادھوری بات بول کر اور جھوٹ کا سہارا لے کر بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، اور ایسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی عام غلط فہمیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ایسے جھوٹوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمارے جیسا سیدھا سادہ مسلمان ہی کافی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہی بناؤں تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بھی ضائع نہ ہو اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔